السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں میرے اس چینل پر آپ کو ملیں گی۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن سلیکٹ کریے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکیں۔ ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دی گا۔ اسیر ریجن سے خبر آئی ہے کہ ایک پاکستانی کو جاں بھاگ کرنے کے بعد فرار ہونے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسیر ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص 20 سالہ شہری ہے۔ یہ تمام واقعہ بدھ کے روز پیش آیا تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ دونوں کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا تھا جس کے باعث ہاتھا پائی ہوئی۔ بعد ازاں شہری نے پاکستانی کو جاں بھاگ کر دیا اور علاقے سے فرار ہو گیا۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، پولیس سمیت تمام جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں فوری طور پر حرکت میں آئے اور انہوں نے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اس شخص کے مطلوبہ جو بھی ٹھکانے تھے وہاں پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دیں، مگر معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ریجن پولیس نے ملک بھر کی پولیس کو اس شخص کی گرفتاری کی اطلاع دے دی تھی، جس کے بعد ریجن سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ اس تمام واقعے کے اسباب معلوم کیے جا سکیں۔ جہاں بھاگ کیے جانے والا آلہ جو اس نے استعمال کیا تھا وہ بھی ضبط کر لیا گیا ہے اور متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنا، شہریوں اور غیر ملکی تمام افراد کی جان و مال کی حفاظت کرنا یہ پولیس کی سب سے اولین ذمہ داری ہے جس پر وہ مکمل طور پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جرم میں ملوث شخص کو اس کے منصب اور معاشرے مقام کی وجہ سے نہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے لوگوں کی نظریں کئی دنوں سے سپورٹس کار 2030 کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض پر لگی ہوئی تھیں۔ بالآخر جمعرات کو ریاض سیزن کے لیے تیار کی گئی سپورٹس کارز 2030 کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن اور محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے سپورٹس کار کا افتتاح برازیل کے مشہور فٹ بالر رونالڈو کے موجودگی میں کیا ہے تو ہزاروں شائقین نے پرجوش تالیوں سے بھرپور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ سپورٹس کار کوئی عام کار نہیں بلکہ 2030 سے متعلق یہ کار بنائی گئی ہے جس میں 2 الیکٹرک انجن لگائے گئے ہیں۔ ابھی تک اس ماڈل کی صرف ایک ہی کار دنیا میں تیار ہوئی ہے جسے ریاض موٹر شو میں پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ موٹر شو کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس کار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ صرف 3.5 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی سپیڈ پر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اس گاڑی کے انجن میں 376 کلو واٹ پاور کے ہیں۔ اس گاڑی کا وزن 1900 کلو گرام ہے۔ یہ ایک بار چارج کیے جانے کے بعد 365 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ دوستو یہ ایک زبردست ٹیکنالوجی آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں الیکٹرک کاریں ہی آپ کو روڈوں پر دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پیٹرول کی یہ چلتی ہوئی کاریں اگلے 20 سے 25 سالوں میں بالکل ختم ہو جائیں۔ نجران ریجن میں ہائی وے اور اہم شاہراہوں پر سیٹ بیلٹ اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال کرنے والوں کے خلاف ڈیجیٹل چلان سسٹم کا آغاز 24 نومبر بروز اتوار سے کیا جا رہا ہے۔ ہائی وے پولیس نے ٹویٹر پر انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس کی سلامتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ سیٹ بیلٹ خلاف ورزی پر 150 ریال چلان کیا جائے گا جبکہ 30 دن کے اندر دوسری بار خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر چلان کی رقم ڈبل کر دی جائے گی اور 24 گھنٹے لاک اپ میں بھی بند کیا جائے گا۔ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ ہائی وے ٹریفک پولیس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نجران ریجن میں خودکار چلان سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر ہائی ویز اور ایسی اہم شاہراہوں پر ڈیجیٹل سسٹم ساحر نصب کیا گیا ہے جہاں ٹریفک کافی زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہے۔ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی محض ڈرائیور پر ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والوں پر بھی لازمی ہے کہ وہ بھی سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والا شخص اگر سیٹ بیلٹ استعمال نہیں کرتا تو اس پر کیا جانے والا جرمانہ چلان بھی گاڑی کے مالک یا جس کے نام گاڑی عارضی طور پر اختیار کی گئی ہوگی اسے آئے گا۔
لہذا ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون ہاتھ میں لے کر استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے لیے ایسے افراد جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسے افراد سنگین ٹریفک خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ڈرائیونگ کے دوران ہینڈ فری کے ذریعے موبائل فون کے استعمال پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تاہم اسمارٹ فون پر سوشل میڈیا کا استعمال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ واضح رہے، ڈیجیٹل چلان سسٹم ظاہر تقریباً مملکت کے تمام شہروں میں نصب کیا جا چکا ہے، جس کے تحت خودکار طریقوں سے خلاف ورزیوں کے مرتکب ڈرائیوروں کا چلان کیا جا رہا ہے۔ مکہ ریجن میں جمعرات کو گرد و غبار کے طوفان سے اندھیرا چھا گیا، جس کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورسز نے شاہراہوں سے سفر کرنے والوں کو کہا ہے کہ وہ گاڑیاں احتیاط سے چلائیں، ہیڈ لائٹ آن رکھیں اور گاڑی تیز رفتار سے نہ چلائیں۔ روڈ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصاً یمبو مدینہ روڈ کے مسافر زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ فورس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ اس موسم میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ کافی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے انتہائی پرسکون انداز میں گاڑی چلائی جائے، کیونکہ زندگی اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے، اس میں خیانت کرنا کسی بھی طور پر گنجائش اس کی نہیں بنتی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے خبردار کیا ہے کہ ہیلدی ہنی کے نام سے فروخت ہونے والا شہد صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اسے استعمال نہ کیا جائے۔ FDA نے توجہ دلائی کہ ہیلدی ہنی تجارتی مارکہ شہد کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں ایک دوا شامل کی گئی ہے اور یہ شہد دوا کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، ہیلدی ہنی ایشیا کی ایک کمپنی ڈوز ہیلتھ VIP پروڈکٹس کا تیار کیا ہوا ہے۔ یہ شہد متعلقہ منظور شدہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مزید یہ کمپنی شہد میں ٹڈالافل نامی ایک کیمیکل شامل کرتی ہے۔ یہ مادہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ڈاکٹر اسے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ سعودی FDA نے دکانداروں سے کہا ہے کہ وہ اس شہد سے چھٹکارا حاصل کریں، جبکہ تمام کسٹمر سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کی خاطر اس شہد کے استعمال سے گریز کریں۔ محکمے نے مارکیٹ سے اس شہد کی ضبطگی کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ دوستو، کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کا جتنا خیال کرتی ہے اتنی ہی وہ محفوظ ہوتی ہے، اور شہری اپنی حکومت کا ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ یہی کچھ سعودی عرب میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ سعودی حکومت مقامی شہریوں کی رہائش کی سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کر رہی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجلس شورا سے خطاب کے موقع پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ مکانات فراہم کرنے کی پالیسی پر وہ گامزن رہیں گے۔ ملک میں مکانات کا پروگرام، فروغ ابلاغ فنڈ اور گیٹ فنڈ نے مقامی شہریوں کو بڑی خوشخبریاں دی ہیں، اور 15 سال سے زائد پرانے بنگلے یا مکانات خریدنے والوں کو 50,000 ریال سے لے کر 1 لاکھ ریال تک کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ہیں وہ تمام اہم سہولیات جو سعودی حکومت اپنے شہریوں کو دیتی ہے۔ سعودی عرب کے شہریوں نے سعودی حکومت کا ان تمام اہم اقدامات پر بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور سعودی حکومت ایسے تمام ممالک کے لیے مثال قائم کر رہی ہے جو کہ اپنی عوام کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ عوام کا خیال رکھنے والی حکومت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔